بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اسلامک قصے چینل میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ شیئر کروں گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ رب العزت کے تیسرے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد رسالت کے جلیل القدر عہدے پر فائز ہوئے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا۔ اسلحہ بھی آپ کی ایجاد ہے، کپڑے سینے کا فن بھی آپ نے ہی بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی اولاد نے جب شیطانی پنجوں میں جکڑ کر انتہائی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے اس قوم میں حضرت ادریس علیہ السلام کو پیغمبر مبعوث فرمایا۔ آپ کی تعلیمات پر نہ صرف قابیل کی اولاد نے انکار کیا بلکہ آپ پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ اس لیے آپ نے بابل کو چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کی اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہوئے۔ یہ علاقہ بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب تھا۔ یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام نے تبلیغ و ارشاد کا کام دوبارہ شروع کیا۔ آپ مقامی لوگوں کی تمام زبانوں سے بھی واقف تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے 2 جگہ پر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ اللہ کے بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام تک پہنچایا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگ تھے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے وعظ و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اسی لیے ان کا نام ادریس پڑا، جو کہ لفظ دس سے نکلا ہے۔ حلال ابن سیار ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وَرَفَعْنَا مَقَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے ان کو اونچی جگہ پر اٹھا لیا۔ اس سوال کے جواب میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھیجی گئی کہ آپ کو بنی آدم کے ہر روز کے اعمال کے برابر درجات دیے جائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک فرشتے سے بات کی کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں۔ چنانچہ وہ فرشتہ آپ کو اپنے فروں پر سوار کر کے چوتھے آسمان کی طرف لے گیا۔ وہاں سے ان کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس وقت نیچے زمین کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو آپ نے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اس وقت کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اس وقت میرے پروں پر ہیں۔ تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تعجب ہے، اللہ رب العزت نے مجھے ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرنے کا حکم دیا اور میں اسی حیرانی اور پریشانی میں زمین کی طرف اتر رہا تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں۔ اسی اثنا میں تم ان کو لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ روضۃ الاصفیاء کے مصنف کچھ اس طرح سے تحریر کرتے ہیں کہ چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے تھے، اس لیے فرشتوں میں ان کا چرچا عام تھا اور سب فرشتے ان کو ادب و احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام
اللہ سے اجازت لے کر آپ کی محفل میں حاضر ہوئے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ملک الموت انسانی شکل میں آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے ملک الموت سے درخواست کی کہ میری جان کنی کی جائے اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے دوبارہ زندہ کر دیا جائے، کیونکہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے بحکم الہی آپ کی جان کنی کی اور تھوڑی دیر بعد آپ کی جان دوبارہ واپس ڈال دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے بحکم الہی آپ کو پہلے دوزخ کی جگہ دکھائی، اس کے بعد آپ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں لے گئے۔ آپ کافی دیر جنت کے نظارے کرتے رہے اور جنت میں گھومتے پھرتے رہے۔ پھر فرشتے نے عرض کی کہ چلیے اب واپس وعدے کے مطابق زمین پر چلیں، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ کہا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب میں جنت میں جنتیوں کو داخل کروں گا تو اس میں سے نکالوں گا نہیں، اور پھر مجھے موت کا مزہ بھی چکھ لیا ہے اور اب میں جنت سے باہر جانے والا نہیں ہوں۔ اس پر اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں رکھ لیا۔ واللہ عالم۔ اور مسند حدیث کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام اب بھی چوتھے آسمان پر موجود ہیں، کیونکہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ چوتھے آسمان پر ملاقات کی۔ علماء اکرام کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 4 انبیاء اکرام ایسے ہیں جو ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں ابھی تک موجود ہیں، 2 آسمان کے اوپر اور 2 اس زمین پر۔ آج میں آپ کو ان 4 انبیاء اکرام کے نام بھی بتاؤں گی۔ آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ اور 2 انبیاء اکرام زمین پر ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں، ان کے نام حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ واللہ عالم۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔